وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ حسد کینے اور بغض کو کہتے ہیں، پوشیدہ دشمنی کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے حقد المطر، بارش کا پانی رک گیا۔ حقد المعدن، حسد اور حقد ایک ہی معنی میں ہے۔ حقد المعدن، کان جس سے سونا اور چاندی نکلنا بند ہو جائے۔ جو شخص حسد کرتا ہے، جس طرح بارش رک جائے تو اللہ کی رحمت رک جاتی ہے، اسی طرح حسد کرنے والے پر اللہ کی رحمت کا نزول رک جاتا ہے۔ سونا اور چاندی کان سے نکلنا بند ہو گیا، اس کا مطلب کہ اس کے اندر سے خیر بند ہو گئی، اس کے اندر سے خیر ختم ہونی شروع ہو گئی۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ حسد یہ حسدل سے ماخوذ ہے، اور حسدل کہتے کس کو ہیں؟ فالحسد یقشر القلب كما يقشر الجراد الجسد فتمتص دمه۔ فالحسد یقشر الایمان، حسد ایمان کو اس طرح زخمی کر دیتا ہے، كما يقشر الجراد الجلد فتمتص دمه، جس طرح جانوروں کے اوپر کس طرح وہ اللہ کی مخلوق ایک کیڑا بیٹھتا ہے اور اس کے خون کو چوس لیتا ہے اور اس کے جسم کو کس طرح نکارہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ علماء یہ لکھتے ہیں حسد یہ ہے کراہۃ النعمہ وحب زوالها عن المنعم علیہ، انسان اللہ کی نعمتوں کو ناپسند کرے اور جس کے پاس نعمت ہے اس کی خواہش اور تڑپ یہ بن جائے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ اور اسی طرح حسد کہتے ہیں تمنی زوال نعمت المحسود الی الحاسد، ایک انسان تمنا کرتا ہے کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ ابن منظور کہا کرتے تھے الحسد ان تتمنى زوال نعمت المحسود، کسی بھی صاحب نعمت کو دیکھ کے یہ تمنا کر لینا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ ایک حسد ہے، یہ کیفیت حسد کی کیفیت ہے۔ اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں، ماوردی بیان کرتے ہیں کہ حسد انسان کرتا کیوں؟ حسد کی 3 وجوہات ہیں۔ انسان یا تو حسد اس لیے کرتا ہے بغض المحسود، جب انسان کو کسی سے بغض ہو، اس کے دل میں اس کی محبت نہ رہے تو پھر حسد پہ اتر آتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے ان نعمتوں کو فیأس علیہ، افسوس کرتا ہے، بفضیلۃ تظہر او منقبۃ تشکر، کوئی بھی اس کا انعام دیکھے، کوئی بھی فضیلت دیکھے تو اس پہ وہ جل اٹھتا ہے۔ فیصیر حاسدا قد خامر بغضا، تو جو اس کی اندرونی کیفیت ہوتی ہے، جو اس کے دل میں بغض ہوتا ہے، وہ حقیقت میں حسد کے راستے سے پھر نکلتا ہے۔ یا انسان اس لیے حسد کرتا ہے کہ ایک کام خود تو کر نہیں سکتا، عاجز ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو صلاحیت دے دی، کچھ لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے موفق ہوتے ہیں، توفیق دیے گئے ہوتے ہیں، بہت سارے کام اللہ رب العزت ان سے لے لیتا ہے، تو اس عاجزی کو پھر وہ حسد کا رنگ دے دیتا ہے۔ اس طرح کر تو سکتا ہی نہیں، لیکن حسد کرتا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے، اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کرنے کی تیسری وجہ جو علماء نے بیان کی ہے ان یکون فی الحاسد شح بالفضائل، ایک شخص کسی بھی اچھائی کو پسند ہی نہیں کرتا اور اس کے دل میں ایسی بخیلی ہے فضیلتوں کے بارے میں کہ جب بھی وہ کسی کی فضیلت کو دیکھتا ہے، جب بھی وہ کسی کی بلندی کو دیکھتا ہے تو جل اٹھتا ہے۔ اور ماوردی بیان کرتے ہیں وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْحَسَدِ أَعَمُّهَا وَأَخْبَثُهَا، یہ جو کیفیت حسد کی سب سے زیادہ عام ہے اور سب سے زیادہ خبیث بھی ہے۔ کس اعتبار سے؟ اذ لیس لصاحبہ راحۃ،
ولا لرضاہ غایہ، یہ حسد جو انسان کرتا ہے یہ شخص کبھی راضی نہیں ہو سکتا، نہ کبھی اس انسان کو راحت مل سکتی ہے۔ فإن اقترن بشر وقدرہ كان جورا وانتقاما، اگر ایسے حاسد کے پاس قوت آ جائے تو یہ ظلم پہ بھی اتر آتا ہے اور زیادتی پر بھی اتر آتا ہے۔ وإن اقترن به عجزا ومہانہ، اور اگر اس انسان کے اندر قدرت نہ ہو، کمزور ہو، كان جہدا وسقاما، تو یہ حاسد کے لیے ہی وبال جان بن جاتا ہے، اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تین پہلوؤں سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں میں کسی مسلمان کا بغض نہ ہو، ہم کسی بھی فضیلت کو دیکھ کے جلنے والے نہ ہوں، ہم کسی بھی فضیلت کو دیکھ کے بخیلی کرنے والے نہ ہوں، بلکہ دعا دینے والے ہوں، ما شاء اللہ تبارک اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور رش کرنے والے ہوں، اے اللہ یہ قرآن کی دولت تو نے فلاں کو دی ہے، مجھے بھی عطا کر دے، دینے والا تو تو ہے، تو نے ہی عطا کیا، تو مجھے بھی عطا کر دے۔